ملک کی سیاست جا کس طرف رہی ہے اور سیاسی جماعتیں کیا اس بحران سے ملک کو نکال سکتی ہیں یا نہیں، یہ جانیں گے ہم جناب محمد اکرم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر کالم نویس ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا، ویسے تو آپ پروگرامز میں نہیں آتے لیکن چلیں آج آپ نے ذرا نوازی کی، آپ تشریف لے آئے۔ چودھری صاحب ایک بات جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سیاسی جماعتوں کو بڑا قریب سے دیکھا ہے، آپ نے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں آپ کا تعلق بھی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، آج جس جگہ ہم پھنس گئے ہیں، مطلب پھنسی میں کہوں گا جس جگہ ہم ہیں، تو لگتا ہے ایسے ہے جیسے خدا نخواستہ ہم ایک بہت بڑے بحران کی طرف جا نہیں رہے بلکہ دوڑ لگائی ہوئی ہے ہم نے۔ اس جگہ سے کیسے نکلے گی پاکستان کی سیاست اور کیسے ترقی کر سکتا ہے پاکستان؟ بہت شکریہ ایک تو آپ کے بلانے کا۔ دیکھیں منی، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج کے دن میں بڑی معذرت کے ساتھ جتنے بھی ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر سیلف لیس ہو جائیں تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے، مطلب جنہیں ہم سٹیک ہولڈرز کہتے ہیں۔ سٹیک ہولڈرز کہہ لیں، لیکن میں تمام اداروں کو شامل کرتا ہوں، سارے جی سب کو کرتا ہوں، کسی ایک کو میں مائنس نہیں کرتا ہوں، کیونکہ کسی ایک کے مائنس ہونے سے پاکستان آگے نہیں جا سکتا۔ تو سب کو سیلف لیس ہونا پڑے گا، اور سیلف لیس ہوتے ہوئے انصاف کو اپنی نظر سے نہیں دیکھنا ہے، انصاف کو ریاست کے حساب سے دیکھنا ہے۔ آج حکومت کا معاملہ نہیں رہا، آج مسئلہ ریاست کا ہے۔ کیا یہ ریاست ایک کامیاب ریاست کے طور پر کنورٹ ہو پائے گی؟ آج یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے، اور اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے، اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی یا مالی مفادات، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہمارا پولیٹیشین اور ہمارے فیصلہ ساز اگر ان چیزوں پہ غیر جانبدار ہو جائیں تو یہ ملک بہت زرخیز ہے، اس میں بہت پوٹینشل ہے، اس کے عوام میں بہت پوٹینشل ہے، اور اس کی دھرتی میں بہت پوٹینشل ہے، ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم سیلف لیس نہیں رہے۔ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا ہر ایک کو، اگر دیکھا جتنا تناؤ ہے اس وقت؟ یہ تناؤ جو ہے نا، دیکھیں تناؤ بڑا واضح ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ تناؤ کا کوئی بیلنس ہوتا ہے، یہ بیلنس ہی نہیں رہا، یہ بیلنس آؤٹ ہو چکا ہے۔ تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا ڈیسیجنز لینے کی ضرورت ہے، تو وہ ڈیسیجنز میں آپ کو اپنی قربانی بھی دینی پڑ سکتی ہے۔ تو اگر ہم اس جذبے کے ساتھ آگے نہیں آئیں گے، اور کوئی ایک نہیں ہر طرف سے، مثال کے طور پہ جو آج کلیمٹ ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر وہ یہی کرتے رہیں اور اسی زیادتی کی اصلاح کی توقع کرتے رہیں تو بھی آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ تو سب کو سپیس دینی پڑے گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسی سوچ بھی کہیں پر موجود ہے۔ اگر ایسی سوچ نہیں ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ ریاست کیسے محفوظ ہو سکتی ہے؟ مطلب پھر ہم نے دوڑ لگا دی ہے ایک بحران کی جانب۔ جی ہم بحران کی طرف بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس راستہ بھی سجھائی نہیں دے رہا ہے، اور یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ہم سے غلط فیصلوں کی توقع بھی کی جا سکتی ہے، جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز اور وہ تمام لوگ جو آج عوامی پذیرائی کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں اپنے مفادات سے پیچھے ہٹ کے ذاتی تعلقات اور ذاتی مفادات کو سوچتے ہوئے الگ کرنا ہوگا۔ اگر وہ الگ کریں اور ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ وہ بھی بیٹھیں اور وہ لوگ بھی بیٹھیں، تو پھر یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ان حالات میں ایسے اس جگہ پہ ممکن نہیں ہے جس جگہ پہ نہیں، صرف یہ ایشو نہیں ہے، دیکھیں اگر تو ہونا کہ پولیٹیکل سٹیبلائز کنٹری ہو اور چیزیں آپ انتظامی امور ہوں، آج آپ کی گڈ گورننس کچھ نہیں کر سکتی۔ ابھی آپ کا اور بڑے میجر فنڈامنٹل ڈیسیجنز کی ضرورت ہے۔ آج آپ یہ کہیں کہ جی ہم لیپا پوتی کر کے ملک کا نظام چلا رہے ہیں، گڈ ڈیسیجنز کر رہے ہیں، پولیس ٹھیک کام کر رہی ہے، ایف آئی اے ٹھیک کام کر رہی ہے، بینکس اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، تو ایسے نہیں ہونے والی ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا۔